اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ اجمعین عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الماء طہور لا ینجسہ شیء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحابی کسے کہا جاتا ہے؟ جس نے ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور حالت ایمان میں ہی اس کی وفات ہوئی ہو تو اس کو صحابی کہا جاتا ہے۔ ابو سعید ان کی کنیت ہے، ان کا نام سعد تھا، تو ان کا قبیلہ اس کا نام خدرہ تھا، انصار کا ایک محلہ تھا اسے خدرہ کہا جاتا تھا، تو اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے انہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ ان کی کنیت ان کے نام پر غالب آئی تو ابو سعید کے نام سے یہ معروف ہوئے۔ ویسے ان کا نام سعد بن مالک بن سنان تھا، یہ خود بھی صحابی تھے اور ان کے والد مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی صحابی تھے۔ ان کی والدہ کا نام انیسہ بنت ابی حارثہ تھا۔ تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کثیر تعداد میں روایت بیان کی ہیں، تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کا نام بھی ان میں شامل ہے۔ 1170 روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے 86 سال عمر پائی اور 64 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، اور بقیع الغرقد قبرستان میں ان کی قبر ہے جو جنت البقیع قبرستان کے نام سے معروف ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پانی ہے یہ پاک کرنے والا ہے، یعنی جو پانی ہے یہ طاہر بھی ہے اور یہ مطہر بھی ہے، خود بھی پاک ہے اور کسی نجس چیز کو بھی پاک کر دیتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی کو کوئی چیز بھی نجس نہیں کر سکتی۔ اصل میں یہ جو حدیث ہے یہ خاص ایک کنویں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تھا، بیر بزا کے بارے میں۔ یہ جو بیر بزا کنواں تھا اس کے پاس ہی لوگ کوڑا کرکٹ پھینکا کرتے تھے، تو بعض اوقات کوڑا کرکٹ وہ اس میں گر جاتا، تو لوگوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بیر بزا کے بارے میں سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پانی ہے یہ پاک کرنے والا ہے، پانی کو کوئی چیز بھی نجس نہیں کر سکتی۔ اگر پانی 2 کلوں سے کم ہے، یعنی 227 کلو گرام سے اگر پانی کم ہے، اس میں جیسے ہی نجاست گرے گی پانی نجس ہو جائے گا۔ اگر پانی میں کوئی نجاست گر جاتی ہے تو دیکھا جائے گا اس کے اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی وصف تو نہیں بدلا۔ اگلی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الماء لا ینجس شیء، پانی کو کوئی چیز نجس نہیں کر سکتی، اس طرح اس کا ذائقہ بدل جائے، اس کی رنگت تبدیل ہو جائے اور اس طرح اس میں بدبو پیدا ہو جائے تو پھر پانی نجس ہو جائے گا۔ اگر یہ اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی وصف نہیں بدلتا تو پانی پاک رہے گا۔ لیکن یہ کب ہے؟ اگر 227 کلو گرام سے پانی زیادہ ہے، نجاست گرے تو پھر اوصاف ثلاثہ کو دیکھا جائے گا۔ اگر پانی 227 کلو گرام سے کم ہے تو اس میں جیسے ہی نجاست گرے گی وہ پانی نجس ہو جائے گا۔ تو اگلی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو امام بہقی رحمہ اللہ تعالیٰ جن کو حافظ المشرق بھی کہا جاتا ہے، بہق یہ ایران کا ایک علاقہ تھا، تو امام بہقی رحمہ اللہ نے یہ الفاظ بھی درج کیے ہیں، الماء طہور، پانی پاک کرنے والا ہے، الا ان تغیر ریحہ، الا کہ اس میں بدبو پیدا ہو جائے، طعمہ یا اس کا ذائقہ بدل جائے، او لونہ یا اس کی رنگت بدل جائے، بنجاست، نجاست گرنے کی وجہ سے، یعنی اگر نجاست گرنے کی وجہ سے رنگت تبدیل ہو جاتی ہے، پانی کا ذائقہ بدل جاتا ہے، پانی میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے تو وہ پانی نجس ہو جائے گا۔ لیکن میں نے بتایا کہ یہ اس صورت میں ہے جب 227 کلو گرام سے پانی زیادہ ہے، اگر اس میں نجاست گر جائے تو اوصاف ثلاثہ کو دیکھا جائے گا۔ اگر 227 کلو گرام سے پانی کم ہے تو اگر اس پانی میں نجاست گرے گی تو وہ پانی نجس ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ بہت زاہد صحابی تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے، انہوں نے بھی مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ سب سے پہلے جس غزوے میں انہوں نے شرکت کی اس کا نام غزوہ خندق ہے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان الماء قلتین، جب پانی 2 مٹکے ہو، تو میں نے بتایا کہ جو 2 کلے پانی ہے اس میں 227 کلو گرام پانی آتا ہے، وہ گندگی کو نہیں اٹھاتا۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہے لم ینجس، وہ پانی نجس نہیں ہوتا۔ اس کا مفہوم مخالف کیا بنتا ہے؟
کہ اگر وہ 227 کلو گرام سے پانی کم ہے تو جیسی اس میں نجاست گرے گی وہ پانی نجس ہو جائے گا۔